اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وفرجنا بہم۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے عقائد کے عنوان سے درس نمبر 16 کا آغاز ہو رہا ہے، اور اس درس کا عنوان بھی گزشتہ درس سے پیوستہ توحید افعالی کے بارے میں ہے۔ توحید افعالی کی اقسام میں ہماری بحث چل رہی تھی، اور ہم نے توحید افعالی کی تعریف میں کہا کہ توحید افعالی سے مراد یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات صرف اور صرف ایک ہی ہے، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی ایک ذات سے بالاتر خداؤں کو تصور کرتے ہیں، اس نظریے کو اور اس عقیدے کو ہم نے غلط قرار دیا۔ قرآنی آیات اور روایات اہل بیت اطہار علیہ السلام اور عقل کے ذریعے سے ہم نے اور فطری طور پر یہ ثابت کر دیا کہ خداوند متعال کی ذات صرف اور صرف ایک ہی ہے۔ اب توحید افعالی میں بھی جتنے بھی افعال انجام پاتے ہیں، اس کائنات میں، اس عالم میں جتنے بھی امور انجام پاتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ہی انجام دیتی ہے۔ اب ہم نے اگر دوسرے لوگ بھی اگر کوئی کام انجام دیتے ہیں، یا کوئی اچھا کام انجام دیتا ہے یا کوئی برا کام انجام دیتا ہے، تو کیا وہ بھی اللہ تعالیٰ انجام دیتا ہے؟ اس کے بارے میں ہم نے گزشتہ درس میں بنا ہوئے احسن بحث کی ہے، اور ہم نے کہا کہ یہاں پر انسان اور خدا کے درمیان جو رابطہ ہے، وہ رابطہ کبھی رابطہ طولی کہا جاتا ہے، کبھی رابطہ عرضی۔ اس کی وضاحت ہم نے کی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اور اپنے بندوں کے آپس کا جو رابطہ ہے وہ طولی رابطہ جب ہوتا ہے، تو پھر ایسے مسائل یا دوسرے افراد، فرشتے، انبیاء، عام انسان جو کام انجام دیتے ہیں، ان کے کاموں میں اور اللہ تعالیٰ کے افعال میں کوئی ٹکراؤ ہمیں نظر نہیں آتا ہے۔ تو بس جس طرح ذات باری تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی ذات صرف اور صرف ایک ہے، اسی طرح افعال میں بھی اللہ تعالیٰ وہی خود یہ کام انجام دیتا ہے۔ فعل خدا بھی ایک ہی ہے، فعل خدا کو انجام دینے میں کوئی اور شریک نہیں ہے۔ افعال بھی ایک ہیں، اور افعال میں بھی خدا کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اب توحید افعالی کے ہم نے مختلف قسمیں بیان کی ہیں۔ ایک قسم توحید در خالقیت، گزشتہ درس میں ہم نے توحید در خالقیت کے بارے میں بحث کی ہے کہ اللہ تعالیٰ موجودات کو خلق کرنے میں واحد ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ خالقیت میں بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور کوئی ذات شریک نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک اور قسم توحید در ربوبیت ہے، اور آج کے اس درس میں ہم توحید ربوبیت کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ ایک اور قسم توحید در ہدایت ہے، توحید در اطاعت ہے، اور توحید در عبادت ہے، توحید در رازقیت ہے۔ مختلف اقسام ہیں۔ اب یہاں پر ربوبیت، جو توحید در ربوبیت کی ہم وضاحت کرنا چاہتے ہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ ربوبیت رب سے ہے، رب سے ربوبیت، اور رب کا جو معنی ہے لغت میں، وہ کبھی مالک کے معنی میں آتا ہے، کبھی تربیت کرنے والے کے معنی میں آتا ہے، کبھی سربراہ، سید اور مولا کے معنی میں آتا ہے، اور کبھی اصلاح کرنے والے کے معنی میں آتا ہے، اور کبھی نعمت دینے والے کو بھی رب کہا جاتا ہے، منعم کو بھی رب کہا جاتا ہے۔ اب کلمہ رب کا جو استعمال ہے، اس میں خاص توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ کبھی انسان کہتا ہے رب، یعنی کسی اور کلمے کو اس کلمہ رب کے ساتھ ایڈ کیے بغیر کہتا ہے رب۔ کبھی رب کے ساتھ ایک اور مطلب، ایک اور کلمہ، ایک اور لفظ اضافہ کر دیتا ہے۔ جب لفظ رب کسی اور کلمے کے بغیر
اکیلے میں آتا ہے، تنہائی میں آتا ہے، تو اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ جب ہم کہتے ہیں یا رب یعنی اللہ تعالیٰ، کیوں؟ اس لیے کہ رب کے ساتھ اور کوئی مطلب اضافہ نہیں ہوا ہے۔ لیکن اگر اس رب کے ساتھ ایک اور مطلب اگر آ جاتا ہے، ایک اور لفظ اس کے ساتھ ایڈ ہوتا ہے، تو اب ہو سکتا ہے وہ اضافی مطلب یعنی زائد مطلب خداوند متعال کے بارے میں ہو یا پھر کسی اور چیز کے بارے میں ہو، تو پھر اگلا جو اضافی مطلب ہے، جو اضافت ہے، اس کے مطابق پھر ہم تشخیص دیں گے کہ یہ رب کا مطلب یہاں پر خداوند متعال ہے یا کسی اور شے کے بارے میں، کسی اور انسان کے بارے میں یا کسی اور چیز کے بارے میں یہاں پر تصور کیا ہے۔ اگر کلمہ رب جیسا کہ خود بخود آ جاتا ہے، یعنی کسی اور لفظ کے بغیر، ہم نے بتا دیا کہ مراد یہاں پر خداوند متعال ہے، لیکن اگر کلمے کے بعد جب خدا کا نام آتا ہے یا خدا کی کوئی صفت آ جاتی ہے، تو وہاں پہ پھر ہم کہیں گے مراد خداوند متعال ہے۔ تو پس اس کا مطلب یہ ہے کہ کلمہ رب یعنی خدا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور غیر خدا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر رب الدار، رب کے جو مختلف معانی تھے، ہدایت مالک کو کہتے ہیں، سربراہ کو کہتے ہیں، نعمت دینے والے کو کہتے ہیں، اصلاح کرنے والے کو کہتے ہیں، اس کے مختلف معنی ابھی ہم بیان کر چکے ہیں۔ اب یہاں پر رب سے مراد کبھی کہتے ہیں کہ عرب لوگ استعمال کرتے ہیں رب الابل، رب الابل، رب الحیوان یعنی حیوان کا مالک، رب الابل یعنی اونٹ کا مالک، رب الدار یعنی گھر کا سربراہ، اور اس طرح رب الصبی یعنی بچے کی تربیت کرنے والا، یعنی یہاں پر اصلاح کرنے والا، مربی اور تربیت کرنے والے کے معنی میں بھی آیا ہے۔ اب کیا عرب لوگ اپنے کلمات میں مطلب اپنی سربراہی یا مالک یا جتنے الفاظ ہم نے مترادف الفاظ اور مترادف معنی جو ہم نے بیان کیا ہے اس رب کے لیے، کیا عرب لوگوں نے اس طرح استعمال کیا ہے؟ ہمارے پاس کوئی ایسا واقعہ ہے، کوئی ایسی حدیث ہے؟ اس کے بارے میں حضرت عبد المطلب علیہ السلام کے بارے میں ایک تاریخی واقعہ ہے، عام الفیل کے بارے میں۔ سرزمین یمن کا جو عیسائی بادشاہ تھا ابرہہ، وہ بہت ہی متعصب بادشاہ تھا۔ اس نے دیکھا کہ سرزمین مکہ میں یہ جو عمارت بنی ہے، جو خانہ کعبہ ہے، لوگ عبادت کے لیے وہاں چلے جاتے ہیں، طواف کرتے ہیں، اپنی آئین کے مطابق وہاں پر وہ اپنے جو مناسک اور عبادات ہیں، اعمال ہیں، وہ انجام دیتے ہیں۔ تو وہاں پر بہت بڑا رش تھا، لوگ گھومتے تھے، کعبہ کے گرد اعمال انجام دیتے تھے اور عبادت کرتے تھے، اس کے تقدس کے وہ لوگ قائل تھے۔ تو اس ابرہے کو یہ سخت گزر گیا۔ اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ یمن میں بھی ایک خانہ کعبہ کا شبیہ بنا دے تاکہ لوگ وہاں پہ بھی اس کے سرزمین کو بھی آباد کریں، لوگ آگے عبادت کریں، لوگ آگے طواف کریں۔ اس نے ایک خانہ کعبہ کا شبیہ وہ کعبہ بنایا، ایک عمارت انہوں نے بنائی۔ دیکھا کہ کعبہ کے عظمت میں مطلب کوئی کمی نہیں آئی، وہ کماکان اپنی عظمت اس کی قائم رہی، اور ان کے ہاں جو عبارت اور وہ جو گھر بنایا تھا اس کی کوئی فضیلت بھی نہیں بڑھی۔ تو ابرہہ نے یہاں پر فیصلہ کیا کہ وہ اپنے لشکر کے ساتھ مکہ مکرمہ کا رخ کرے اور وہاں پر اس خانہ کعبہ کو تباہ کر دے تاکہ لوگ وہاں نہ جا سکیں، یعنی اپنے اعمال کے لیے، بلکہ یمن کا رخ کریں اور صنعاء میں اس نے جو خانہ بنایا تھا اس کو آباد کریں، اس کی عظمت کو بڑھا دیں، اور لوگوں کا آنا جانا وہاں یمن کی طرف ہو تاکہ سرزمین یمن آباد ہو، اور جو جتنے بھی اقتصادی اور اجتماعی جو مسائل اس کے مد نظر تھے وہ سارے وہاں پر مطلب حاصل ہو سکے۔ لیکن جب اس کی یہ جو اندر اس کا جو ہدف تھا وہ جب حاصل نہیں ہوا، تو وہ بہت ہی عظیم لشکر کے ساتھ مکہ مکرمہ کا رخ کیا، اور یہ ابرہہ خود ایک ہاتھی پر سوار تھا
اور اس کے لشکر کے جتنے سربراہ تھے ہاتھیوں پر سوار تھے، اور مکہ والوں نے ہاتھی بھی نہیں دیکھے تھے اس زمانے میں۔ جب ابرہہ کا لشکر عجیب الہیکل اور عجیب و غریب سواریوں پر یہ اپنے جنگی ساز و سامان کے ساتھ جب آ گئے تو ان پر جو ہے بہت ہی وحشت بھی طاری ہو گئی، اور اس ہیبت کے ساتھ جب یہ سرزمین مکہ میں آئے تو قریش، قبیلہ قریش اور جو دوسرے وہاں پہ قبیلے رہتے تھے، اور انہوں نے شروع میں یہ عہد کیا تھا کہ اگر کوئی دشمن ہمارے اوپر حملہ کرے تو ہم دفاع کے لیے اٹھیں گے، متحد ہوں گے، دشمن کو مطلب تباہ کریں گے وغیرہ۔ لیکن جب ان کے جنگی ساز و سامان انہوں نے دیکھے تو پھر وہ ان کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکے، اور وہ بالکل گوش نشینی انہوں نے اختیار کی۔ جو ہی ابرہہ اپنے لشکر کے ساتھ سرزمین مکہ میں داخل ہو گیا تو وہاں پہ جتنے مال مویشی تھے ان کو اپنے تحویل میں لے لیا۔ تو یہاں پر ابو عبد المطلب علیہ السلام کے بھی تقریباً 200 اونٹ تھی، اور وہ بھی ابرہہ غصب کر کے وہ لے کر گیا تھا۔ تو یہاں پر حضرت عبد المطلب نے ابرہہ سے ملاقات کی، درخواست کی، اور کہا کہ وہ ابرہہ سے ملنا چاہتے ہیں۔ جب ابرہہ نے اجازت دی اور ان کے مذاکرات کا جب وقت آ گیا تو یہاں پر حضرت عبد المطلب علیہ السلام نے ابرہہ سے پوچھا اور یہی تقاضا کیا کہ ہمارے جو مال مویشی ہیں اور جو اونٹ ہیں وہ اونٹ ہمیں واپس کر دیں۔ تو ابرہہ نے یہاں پر کہا کہ آپ کے سرزمین میں جو معبد ہے، عبادت گاہ ہے، اور آپ کے سرزمین میں آپ کا جو مقدس مقام ہے، میں تو سمجھ رہا تھا آپ بڑے لوگ ہیں، آپ جو ہے مذہبی لوگ ہیں، آپ اپنے جو عبادت گاہ ہیں ان کی آپ حفاظت کریں گے، آپ ہم سے یہ درخواست کریں گے کہ ہم واپس لوٹ جائیں اور آپ کے اس عبادت گاہ سے ہمارا کوئی سروکار نہ ہو، کوئی نقصان ہم نہ پہنچا سکیں۔ لیکن عجیب سا ہے کہ آپ اتنے فضل اور کرم کے مالک ایک فرد ایک مختصر مال مویشی کا تقاضا کر رہا ہے، لیکن وہ ایک ایسی عظیم جو سرزمین ہے اس کے بارے میں یا اس مکان اور عبادت گاہ کے بارے میں آپ نے کچھ نہیں کہا۔ تو حضرت عبد المطلب علیہ السلام نے یہاں پر فرمایا کہ انا رب الابل وللبیت رب، یعنی میں اونٹوں کا رب ہوں، میں اونٹوں کا مالک ہوں، میں اونٹوں کا سربراہ ہوں۔ وللبیت رب، اور جس گھر کو تم تباہ کرنے کے لیے آ گئے ہو اس کا بھی ایک رب ہے، اس کا بھی ایک مالک ہے۔ تو میں جس کا مالک ہوں میں اپنی اشیاء اور اپنے اموال کا میں مطالبہ کروں گا اور تقاضا کروں گا، لیکن اس گھر کا جو مالک ہے وہ خود بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنے اس گھر کی حفاظت کس طرح کرے۔ حضرت عبد المطلب علیہ السلام نے یہ بات کی اور خانہ کعبہ کے پردے پر ہاتھ رکھ کر یہی کہا کہ اے اس خانہ کعبہ کے مالک، اس گھر کے مالک، تیرے سوا کوئی اور اس مکان اور اس عبادت گاہ کی حفاظت نہیں کر سکتا ہے، تو خود اس کی حفاظت کر۔ حضرت عبد المطلب کو اپنی اونٹیں مل گئیں، وہ اپنے مال مویشی لے کر وہاں سے چلے گئے، اور ابرہہ اپنے لشکر کے ساتھ، ہاتھیوں پر سوار لشکر کے ساتھ خانہ کعبہ کا رخ کیا۔ جو ہی قریب ہو گئے تو اتنے میں مغرب کے طرف سے آسمان میں ابابیل نام کے پرندے نمودار ہو گئے۔ وہ اپنے چونچ اور اپنے پیر میں انہوں نے جو پتھر اٹھائے تھے ان پتھر کے ساتھ سرزمین مکہ کو انہوں نے گھیرے میں لے لیا، اور ابرہہ کے لشکر پر اوپر سے یہ کنکریاں پھینکی، اور بہت سارے افراد جو جنگ کے لیے آئے تھے ان میں سے خود ابرہہ بھی زخمی ہو گیا۔ اس زخمی کے حالت میں واپس چلا گیا۔ یمن جب وہ پہنچا تو بہت ہی بیمار تھا اور اس کے بدن سے گوشت کے ٹکڑے گر رہے تھے، اس حالت میں وہ مر گیا۔ تو ہزاروں میں جتنے بھی افراد آئے تھے یا وہ ہلاک ہو گئے یا وہ بری طرح زخمی ہو کر وہاں سے واپس چلے گئے۔ تو یہ ایک تاریخی واقعہ ہے کہ جس میں حضرت عبد المطلب جو خود مطلب اہل ایمان اور اہل
علم اور اہل مذہب تھا، انہوں نے خود اپنی زبان سے یہ رب کا جو لفظ ہے اور جو خدا کے علاوہ کسی میں استعمال ہوا ہے وہ تاریخ میں یہ سب کچھ بالکل درج ہوا ہے۔ تو بس یہاں پر اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں ذکر کیا ہے، اور جس سورہ میں اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے اس سورہ کا نام بھی سورہ فیل رکھا گیا۔ فیل یعنی ہاتھی کو کہتے ہیں، کہ ابرہہ نے ہاتھیوں سمیت جو حملہ کیا تھا اس کا دفاع اللہ تعالیٰ نے اپنے غیبی قوت اور طاقت کے ذریعے سے جو کیا، اس کا تذکرہ قرآن مجید کے سورہ فیل میں ہوا ہے۔ اور عرب نے بھی اپنی تاریخ کی کتابوں میں عام الفیل یعنی فیل اور ہاتھی کا سال سے اس واقعے کو یاد کیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے اصحاب فیل کے ساتھ یعنی فیل کے لشکر کے ساتھ جو ہے یا ہاتھی کے ساتھ جو لوگ آئے تھے ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا، کیسا سلوک کیا۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ان کی جو سازش تھی، ان کے جو کی چال کو کیا بیکار نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے، ناکام نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے چال میں۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيل، اور ان کے اوپر یعنی ان کے اوپر حملہ کرنے کے لیے طیر ان پرندوں کو بھیجا جن کا نام ابابیل ہے، یعنی ابابیل نامی پرندوں کو کیا ان کے اوپر حملہ کرنے کے لیے یا خانہ کعبہ سے دفاع کرنے کے لیے نہیں بھیجا۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، اور ان پرندوں کا کام کیا تھا، یہ کنکریلے پتھر ان کے اوپر سپاہیوں کے اوپر یہ پھینکتے تھے۔ فجعلہم کعصف معقول، یعنی جو ہی پرندے ان کے اوپر یہ کنکریلے پتھر جب اوپر ان سے پھینکتے تھے اس وقت جو ہے وہ بالکل جو بھوسے ہیں وہ بھوسے کے مانند، چبائے ہوئے بھوسے کے مانند ہو جاتے تھے، یعنی وہ اندر ان کے وجود اندر سے وہ پگھلتے تھے اور وہ اندر سے خالی ہو جاتے۔ تو بس یہاں پر اس واقعے کو ذکر کرنے کا جو مقصد اور ہدف ہے وہ یہی ہے کہ عرب لوگ بھی سربراہ، مالک اور تربیت کرنے والے کے لیے رب کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ اور حضرت عبد المطلب علیہ السلام نے بھی یہاں پر یعنی خانہ کعبہ کے رب کا بھی تذکرہ کیا ہے جو خداوند متعال ہے، اور خود ایک غیر معصوم انسان جو حضرت عبد المطلب ہیں، یعنی وہ ہمارے معصومین کے فہرست میں نہیں ہیں، 14 معصومین کے فہرست میں تو نہیں ہیں، یا جن کے بارے میں آیت تطہیر نازل ہو گئی ان میں سے تو نہیں ہے، لیکن ایک با ایمان اپنے ایمان میں پختہ اور ارادے میں پختہ انسان ہے جس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی وفاداری کا اعلان کیا ہے۔ رسول پاک کو اپنے مشن میں کامیاب ہونے کے لیے بہت ساری قربانیاں انہوں نے دی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انا رب الابل، یعنی میں یہاں پر حضرت عبد المطلب نے جو فرمایا کہ میں شتر اور اونٹوں کا رب ہوں، رب سے مراد خدا نہیں کہا یہاں پہ کہ جو ہم خدا کے لیے ہم رب استعمال کرتے ہیں تو اب کوئی کہے کہ وہ مشرک ہو گیا چونکہ اس نے کہا میں رب ہوں، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ رب کے بعد کون سا جملہ آتا ہے۔ جب عرب لوگ لغت میں مالک کے لیے استعمال کرتے ہیں، سربراہ کے لیے استعمال کرتے ہیں، کوئی شفقت کرنے والے، کوئی تربیت کرنے والے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور یہ ان کے ہاں قانون ہیں، تو پھر ہم کیوں اس قانون کی مخالفت کریں، اور جس میں اللہ تعالیٰ کے آئین کا بھی کوئی اس میں مخالفت نہیں ہوتی ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہاں پر پس ربوبیت لغت میں ہم نے دیکھا کہ رب کسے کہتے ہیں اور عرب لوگ کس چیز میں استعمال کرتے ہیں۔ تو توحید در ربوبیت جو ہمارا موضوع ہے، افعال توحید افعالی میں خداوند متعال جو کام انجام دیتا ہے وہ خود ہی انجام دیتا ہے، اس میں کوئی اور شریک نہیں ہے۔ تو پس جب ہم ربوبیت ہم کہتے ہیں اس کا اصطلاحی معنی کیا ہے جو قرآن کے مطابق ہو، جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے فرامین کے مطابق ہو، اور جو اسلام کے اصول اور ضوابط کے مطابق ہو۔ تو اس کا ربوبیت، توحید در ربوبیت کا مطلب یہ ہے کہ مخلوقات اپنے وجود کے جتنے بھی پہلو ہیں،
یعنی اپنی زندگی کے مختلف زاویے اور مختلف پہلوؤں میں اپنے خالق سے وابستہ ہیں۔ یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو، اس کائنات کو خلق کیا ہے، تو اس کائنات کو چلانے میں یا چلنے میں بھی یہ کائنات اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے، اور اس کائنات کو چلانے والا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اس کے علاوہ کوئی اور اس کائنات کو نہیں چلا سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا بھی کوئی اس کائنات کو چلا سکتا ہے، تو وہ عقیدہ بالکل خراب ہے۔ البتہ بعض لوگوں کا یہ نظریہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلق کیا، کائنات کو خلق کیا، خلق کرنے کے بعد خاص افراد کے سپرد کیا ہے اس کائنات کو، تاکہ وہ چلائیں، خداوند متعال خود آرام کریں۔ یعنی وہ اللہ تعالیٰ نے خلق کیا اس کائنات کو، پھر دستبردار ہو گیا۔ یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے خلق کیا ہے، تو خلق کے بعد چلانے کی جو ذمہ داری ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہی ہے۔ قرآن مجید میں بھی توحید ربوبی یا ربوبیت کا تذکرہ ہوا ہے، اور قرآن مجید نے اس پر جو ہے بہت ہی تاکید کی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کو کائنات کا اور ہر مخلوق کا رب تصور کیا ہے، اور اس عالم کا ادارہ کرنا، اس عالم کو چلانا اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے سائے میں ہی ممکن ہے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو ہم الگ کر دیں، اور اس نظام کو چلانے کا جو سسٹم ہے اس کو اگر ہم الگ کر دیں، تو خدا کی ربوبیت کے سوا چلنا یہ ناممکن ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو حکم دیا۔ جب ہم کہتے ہیں قرآن کی روشنی میں ربوبیت کا کیا مقام ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو حکم دیا اور کہا کہ لوگوں کو جو خدا کو نہیں مانتے ہیں ان سے کہہ دو کہ ہر شے کا مالک، چلانے والا، خلق کرنے والا سب کچھ اللہ تعالیٰ ہے۔ جیسے کہ سورہ رعد آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ قل من رب السماوات والارض قل اللہ، اے پیغمبر کہہ دیجئے کہ من رب السماوات والارض، کہ بتاؤ کہ زمین اور آسمانوں کا پروردگار کون ہے۔ قل اللہ، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی ہے، یعنی جس کے بارے میں ہم نے کہا قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ کوئی باپ ہے اس کا، نہ کوئی یہ خود بیٹا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، خدا کے مثل اور مانند نہیں ہے۔ تو بس وہی خدا ہر شے پر قادر ہے، رب ہے سماوات آسمانوں کا اور زمین کا۔ سورہ انعام ہے آیت نمبر 164 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے قل، ان سے کہہ دو، کہہ دیجئے اغیر اللہ ابغی ربن، ربن دیکھیں یہاں پر رب آیا ہے، کہ کہہ دیجئے کہ کیا میں خدا کے علاوہ، یعنی اغیر اللہ ابغی ربن، یعنی جو رب ہے، حقیقی پروردگار ہے، اس سے ہٹ کر میں کسی اور کو پھر خدا کے طور پر میں مان لوں، تلاش کروں۔ وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، یعنی جب کہ وہ پروردگار، وہ خدا ہر شے کا پروردگار ہے۔ اس ایک چھوٹی سی آیت میں 2 دفعہ رب آیا ہے، اور یہاں پر دونوں سے مراد وہی خالق ہے، وہی اس کائنات کو چلانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہر شے کے پالنے والا وہی خدا ہے۔ جب ہم ہر شے کہتے ہیں تو اس میں انسان بھی شامل ہے، اس میں جانور بھی شامل ہے، اس میں نباتات، جمادات، یعنی اس کائنات میں جو کچھ ہے سب مراد ہے۔ سورہ صافات آیت نمبر 125 اور 126 کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ أَتَدْعُونَ بَعْلًا، دیکھیں اتدعون بعلا، یعنی کیا آپ، بال سے مراد یہاں بت ہے، کیا آپ لوگ بت کو بلاتے ہیں، دعوت کرتے ہیں، بت کی پوجا کرتے ہیں۔ وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ، اور بہترین خلق کرنے والے کو تم چھوڑ دیتے ہو، اور بت جس کو مطلب جس میں نہ کوئی دفاع کرنے کی قوت ہے، نہ بت میں کوئی مطلب اس میں بیان کرنے کی صلاحیت ہے، کچھ بھی نہیں ہے، خود انسان اپنے ہاتھوں سے بنا لیتا ہے
اس کو تم رب مانتے ہو اور جو بہترین خلق کرنے والا ہے اس کو تم چھوڑ دیتے ہو۔ واللہ ربکم، یعنی اللہ تعالیٰ تم سب کا رب ہے، ہر مخلوق کا رب ہے۔ ورب آبائکم الاولین، اور جو گزشتہ آپ کے آباء اور اجداد ہیں ان کے بھی رب ہیں۔ عزیزان گرامی، پس یہاں پر اس سلسلے کو ہم جاری رکھیں گے۔ ربوبیت کی بحث چل رہی ہے، اور ربوبیت کو صحیح طریقے سے نہ سمجھنے کی وجہ سے کبھی کبھار لوگ ہمارے اوپر اعتراض بھی کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اس بحث سے پیوستہ جو مطلب ہے نیکسٹ درس میں ہم اس پر گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مقام الہی اور مقام ربوبیت کو پہچان کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔